ملے گی تو کسی کی نگاہ سے ملے گی، یہ ملے گی تو حضرت ہاں یہ راستہ اس طرح نہیں طے ہوتا حضرت، ہاں یہ بڑا باریک راستہ ہے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بھی اللہ اللہ کرتے ایک وقت آ ہی گیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے، فرماتے ہیں آپ خاموش رہے، کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے، کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے، کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا، کہتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا، اور خیال کیا آیا؟ اے ابو بکر تو بخیل ہے، کہتے ہیں خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے، آپ فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا، کچھ تو ہے جو خیال آئے، اللہ خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کیا میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں گا، آپ فرماتے میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا، آپ فرماتے تھوڑی دیر بعد ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا، میں نے کہا ہے بھائی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گیا، آپ فرماتے میں نے 50 سونے کے سکے لیے اور میں کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، فرماتے آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اپنا خط بنوا رہے ہیں، کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے وہ 50 سونے کے سکے حضرت کو پیش کیے، یہ طریقت ہے حضرت، یہ راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا، کہتے میں نے پیش کیے، کہتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ذکر الہی کر رہے تھے، کہتے آپ نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، آپ نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے، حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، حضرت اس کو 50 سونے کے سکے دے رہے ہیں، لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں، کہتے میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، آپ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو، تو فرماتے آگے سے شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تے نہیں کیا تو بخیل ہے، تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی، اور وصل کے معاملے ابھی بڑی دور ہیں حضرت، ہاں جی یہ رانی بغیر شیخ کے طے ہوتا حضرت، یہاں بڑے بڑے آئے، لیکن حضرت جی جس کو شیخ کامل میسر آیا حضرت تو پھر تو کمال ہی ہوا نا، پھر کو بابا فرید بنا، کو نظام الدین اولیاء بنا، کو شاہ سلیمان بنا ہے۔ وہ قرآن میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا کہ یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا، کافر یہ اعتراض کرتے تھے، اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں یہ انجینئر کیسا ہے، اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہاں ہمارا بابا وہ ہیں، ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں، بے راہ چلے بھی ہیں، چلائے بھی ہیں، اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں۔ ہم تو صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری امام مسلم، تو اڑے بابے ان کون جاندا جے، کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم لوگ حاصل کر رہے ہوں؟ آج دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولوں۔ تو آڈے بابے ہم تو کسی کھنگڑ نہیں دینا، ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے، اور آپ کے بابے وہ ہیں، آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں، اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی، لیکن جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف جا کے اتار دی، اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں، کیا کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ میں مصباحی